بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ویلکم یو آل اینڈ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے. بیسیکلی آج ہم جو یہ پریس بریفنگ کر رہے تھے اس کے کچھ وجوہات یہ بھی تھے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام مینلی ہو رہا ہے اس میں بڑی کنفیوژن ہے بچوں کو, اور تھرو آؤٹ پاکستان اینڈ پاکستان سے باہر یولی لوگوں کے ٹیلی فون بھی آ رہے ہیں, کوئریز بھی آ رہے ہیں, ڈفرینٹ سورسز سے کوئریز پوچھیں. تو میں نے سوچا آپ سب کو بلا کے ایک ساتھ ہی میں یہ جو ہے کوئریز کو ختم کروں اور بچوں کو کلیئر میسج جائے کہ ہم نے کیا کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلے کہ آج تک بچوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ ویدر یہ ایم ڈی کیٹ کا ایگزام جو ہے وہ پی ایم سی لے رہی ہے یا پی ایم ڈی سی لے رہی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے بتاؤں کہ ابھی تک ہم پی ایم سی ہیں, اور جب تک کہ بل پاس نہیں ہوتا ہے, جس میں جتنا ٹائم لگتا ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ کہ گورنمنٹ پالیسیز پہ, جب بل پاس ہو جائے گا تو پی ایم ڈی سی ہوگا. لیکن ایگزامینیشن سسٹم وہی رہے گا, چاہے وہ پی ایم سی ہو یا پی ایم ڈی سی ہو, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. جو ایگزام کا سسٹم ہے اور جس طرح سے ہم ایگزام کنڈکٹ کرا رہے ہیں, پی ایم ڈی سی بل میں بھی وہی ہے, پی ایم سی کے بل میں بھی وہی ہے. میں آپ کو اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کس طرح سے ہوا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کاؤنسل جو ہماری بنی ہوئی ہے وہ کاؤنسل ابھی تک ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہمارے ممبران جو ہیں بلوچستان سے ہیں, یہ لاہور سے ہیں, پنجاب سے ہیں ماشاء اللہ, کچھ سندھ سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو کاؤنسل ایگزسٹ کر رہی ہے ٹل دا نیو ایکٹ از امپلیمنٹڈ. ابھی فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ایم ڈی کیٹ کا ایگزام ہوگا وہ پی ایم سی خود نہیں لے گی, لیکن اس نے ایگزام کے لیے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو انوالو کر دیا. جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں, سندھ کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی سارے ایگزام پرائیویٹ اینڈ پبلک کے لیے لے گی, وہ جاؤ میڈیکل یونیورسٹی لے گی. پنجاب کے اندر ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی لے رہی ہے, یو ایچ ایس لے رہی ہے سب ایگزام جو بھی ہوں گے. بلوچستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹی کو ہم نے ریسپانسبلٹی دی ہے, بٹ چونکہ وہاں پہ اتنی اچھی فیسلٹیز ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی, کوشچن بینک وغیرہ نہیں تھا, تو ہم نے اس کی ریسپانسبلٹی نیسٹ کو دی ہے, نمس کو دی ہے, نیشنل یونیورسٹی فار میڈیکل سائنسز کو دی ہے کہ وہ پیپر بھی ان سے لے اور پیپر بھی چیک کر کے دے ان کوآرڈینیشن ود دا بولان میڈیکل یونیورسٹی. اور ہمارے وہاں دونوں مل کے کریں گے. ہاں, اور ہمارے اچکزئی صاحب جو ہیں وہاں پہ ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہوں گے پی ایم سی کی طرف سے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو, اور ایک یونیفارم پالیسی کے تحت ایگزام ہو. کے پی میں جو ہے نا خیبر میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کر رہی ہے خود, اور یہاں پہ اسلام آباد اینڈ ٹیریٹری میں آئی سی ٹی میں جو ہے وہ ہماری زیمبو ذوالفقار شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی ایگزام کرے گی. اب ہم نے ایک ہی ڈیٹ رکھی ہے, ایک ہی ٹائم ہے, 13 نومبر کو ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر لیے ہیں, اور ہر صوبے میں جا کے میں نے ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. ہر صوبے میں نے ایڈمنسٹریشن کو آن بورڈ لیا ہے, ہر صوبے میں پولیٹیکل لیڈرز کو, منسٹرز کو آن بورڈ لیا گیا ہے کہ جیسے کوئی دشواری کسی قسم کی نہ ہو. اب ہم ان کو 13 نومبر کو 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک پرچہ ہوگا, جس میں 200 کوسچنس ہوں گے. ہم صرف یہ کریں گے کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو سلیبس کی کاپی اینڈ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن, وہ ٹیبل اسپیسیفکیشن اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم بتا دیں کہ جی بایولوجی میں سے اتنے کوسچنس ہوں گے, انگلش میں سے اتنے کوسچن ہوں گے, میتھس میں سے اتنے ہوں گے, مطلب جس طرح سے پوری ٹیبل دیتے ہیں کہ یونیفارم پالیسی رہے. تو ہر یونیورسٹی اپنے آپ پیپر خود جنریٹ کرے گی, اچھا چیک بھی خود کریں گے وہ لوگ, اور اس کے بعد رزلٹ جو ہے وہ ہمیں پی ایم سی کو امیڈیٹلی ویب سائٹ پہ لگا دیں گے. اور یہ جو پیپر ہوگا وہ ان کا پیپر جو ہوگا ایک دن میں سارے پاکستان میں بھی ہوگا, اور باہر کی 2 سینٹرس رہنے دیے ہیں ہم نے, ایک ہے یو اے ای میں, ایک ہے سعودی عربیہ میں. وہ بھی اسی ٹائم پہ اسی دن پہ ہوگا, اور اسی اسٹینڈرڈ کا پیپر وہاں پہ بھی ہوگا. پیپر اس طرح سے ہوگا کہ اس کے ساتھ ببل کاپی ایک ہوگی, کاربن کاپی, جو ایک بچہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا, اور اسی دن رات کو 9 بجے ہر یونیورسٹی اس پیپر کی کی لگائے گی. ہمارے ویب سائٹ پہ بھی, پی ایم سی کی ویب سائٹ پہ بھی اس کی ہوگی, کہ جیسے رات کو بچہ اپنا خود ہی فیصلہ کر سکے کہ میں نے کتنے کوسچن صحیح کیے ہیں, میرے کتنے مارکس ہونے چاہیے. مطلب ٹرانسپیرنسی رکھنے کے لیے ایک پیپر تو یونیورسٹی لے لے گی, جس کو وہ جو مشین میں چیک کرے گی, جو کمپیوٹر جو مشین او ایم آر ہوتی ہے اس کے اندر وہ کرے گی, اور ایک پیپر بچے کے پاس ہوگا جو بچہ خود ہی دیکھ سکے گا کہ میں نے کتنے کوسچن صحیح کیے ہیں, کتنے غلط کیے ہیں. جی, اپنے ساتھ لے کے جائے گا گھر. اچھا, یہی سسٹم ہمارا یو اے میں بھی ہوگا اور سعودی عربیہ میں بھی ہے, سیم ڈیٹ سیم ٹائم. اگر یہاں پہ 11 بجے ہے تو سعودی عربیہ میں 9 بجے صبح شروع ہو رہا ہے پیپر. اگر یہاں 11 بجے تو دبئی میں 10 بجے شروع ہو رہا ہے پیپر. اسی ٹائم پہ اسی اسٹینڈرڈ کا پیپر, اسی کیریکولم میں سے پیپر ہوگا. جیسے ہمیں پہلے شکایتیں ہو رہی تھی کہ جی دوسری جگہ پہ دوسرا پیپر ہو رہا ہے اور اسٹینڈرڈ الگ ہے, باہر کچھ اور پیپر ہو رہے ہیں, تو اب وہ شکایت ختم ہو جائے گی کیونکہ یونیفارم پالیسی آ گئی.
اب آپ کو یہ کنفیوژن بتاؤں کہ یہ جو لوگوں کو کنفیوژن ہے پی ایم سی اور پی ایم ڈی سی کا، تو اگر پی ایم ڈی سی کا قانون بھی دیکھیں گے تو اس کے اندر یہی ہے کہ ڈی سینٹرلائز کر کے صوبوں نے امتحان لینا ہے. تو ہم نے پہلے سے ہی کام ایسا کر دیا کہ جس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اگر اس بیچ میں پی ایم سی سے پی ایم ڈی سی کنورٹ بھی ہو جاتی ہے تو فرق نہیں پڑے گا ایم ڈی کیٹ کے اوپر. تو یوں سمجھ لیں پی ایم سی لے رہی ہے امتحان، لیکن ہم نے تھرو پبلک سیکٹر یونیورسٹی کرایا کہ ہم کسی ٹیسٹنگ ایجنسی کے تھرو کراتے، اس کی بجائے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو ہم نے جوابداری دی ہے. ہم پیمنٹ بھی ان کو کریں گے، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کو کریں گے. جو پیمنٹ ہے جو ٹیسٹنگ ایجنسی کی بجائے ہم ان کو پیمنٹ کریں گے. اگر آپ نمبر آف اسٹوڈنٹس دیکھیں تو ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس اس وقت رجسٹر ہے 2,05,000 کے قریب بچے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان، اور 600 کے قریب بچے جو ہیں باہر انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہوا ہے. تو جہاں جہاں ہمارے باہر کے سینٹرز جو تھے جہاں پہ 100 سے کم نمبر تھا، یہ کونسل نے فیصلہ کیا، اس سینٹرز کو ہم نے ختم کر دیا. لیکن چونکہ دبئی میں اور یو اے میں اور سعودی عرب میں نمبر 200 سے زیادہ تھا، تو اس لیے وہ سینٹر ہم نے اپنی جگہ رہنے دیے، کیونکہ وہ فیزیبل نہیں ہو رہا تھا کہ ہم یونیفارم پالیسی کے تحت اگر ٹیسٹ لے سکتے. کہیں پہ 10 آسٹریلیا میں 10 تھے تو کہیں پہ 40 بچے تھے، کہیں 30 تھے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے لیے پورٹل کھلا ہوا ابھی بھی، ان کو میسج ہے کہ ان کے لیے پورٹل ابھی بھی کھلا ہے، وہ اپنا سینٹر چینج کر سکتے ہیں. اور خاص کر کے وہ بچے سب پاکستانی بچے ہیں، ان کی جہاں جہاں روٹس ہیں یہاں پاکستان میں آ کے یہاں کہیں پہ بھی امتحان میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں تو اپنا سینٹر وہ ابھی چینج کر لیں، ابھی ٹائم ہے. اور اس کے بعد آ کے پاکستان میں آ کے یہاں پہ جس سینٹر سے ان کو اچھا لگتا ہے وہاں جہاں پہ ان کے پیرنٹس ہیں یا رشتہ دار ہیں وہاں آ کے ایگزام دے دیں. ٹوٹل جیسے میں نے بتایا پاکستان نمبر 2,05,000 ہیں، تو اس میں سے میجارٹی جو ہے 80,000 بچے جو ہیں پنجاب کے ہیں، 42,000 بچے سندھ میں اپیئر ہو رہے ہیں، 44,000 کے پی کے میں اپیئر ہو رہے ہیں، اور 8,200 قریب ہیں وہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں. تو یہ ساری ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بچوں کی ہم نے ان کو کنوے کر دیا ہے یونیورسٹیز کو. اور یونیورسٹیز کے اندر اور اسلام آباد کے اندر تقریباً 21,000 بچے ہیں اسلام آباد آئی سی ٹی کے اندر. تو ہم ان کے ساتھ سارا کوآرڈینیشن میں ہیں، سب یونیورسٹیز کو پوری سپورٹ کر رہے ہیں ہم، کہ ہم جو ہمارے پاس بچے رجسٹرڈ ہیں ان کی ہم پوری لسٹ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اور پھر وہ ہمیں رزلٹ کے ساتھ پرووائڈ کریں گے. میری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم ٹائملی ایگزام لے لیں 13 نومبر کو، یہ بیکاز اس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، جو فلڈ آئے، ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے سب لیٹ تو ہو گیا. لیکن میری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم فیبروری کے فرسٹ ویک سے ایم بی بی ایس کی کلاسز شروع کر لیں، اینڈ مارچ کے فرسٹ ویک سے بی ڈی ایس کی کلاسز شروع کر دیں. جہاں تک تعلق تھا، کیونکہ جو ہمارے آرمی کے جتنے میڈیکل کالجز اور ایفیلیٹڈ میڈیکل کالج آرمی والے تھے، ان کا وہاں پہ پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ان کے جو کورس تھا وہ پورا لیٹ ہو رہا تھا، اور جو ان کا مینلی اسلام آباد اور کراچی میں تھا مین سٹیز میں. تو ہم نے ان کو الگ سے انڈیکیٹ کرنے کی اجازت دی ہے، جو بھی رزلٹ ہمارے پاس اپلوڈ کرائیں گے اور اس کے بعد ان بچوں کو رجسٹر کی جائے گا. تو وہ نمس کرائے گی، اور وہ صرف اپلیکیبل ہوگا وہ جو انڈیکیٹ اپلیکیبل نمس میں ایڈمیشن لینے کے لیے، یا اس کے ایفیلیٹڈ 16 میڈیکل کالج ڈینٹل کالج ایفیلیٹ ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ٹیسٹ لے سکتے ہیں. وہ شاید 13 کو یا 13 اکتوبر کو رکھا ہوا ہے ایگزام انہوں نے. تو ان کو تھوڑا جلدی کرنے کے لیے، کیونکہ کورس کا سارا ڈسٹربنس ہو جائے گا تو آگے چل کے جو نیکسٹ بیچ ہے ان کا پرابلم آ رہی تھی، تو ان کو ہم نے اسپیشل پرمیشن کاؤنسل نے دی ہے کہ آپ بھلے آپ 1 مہینہ پہلے کرا لیں. ہم لوگ 13 نومبر کو کرائیں گے، کیونکہ جو حالات ابھی تک سندھ میں اور بلوچستان میں ہیں وہ ابھی تک تباہی کاریاں ہو رہی ہیں، تو وہاں پہ بہت لوگوں کو دشواری ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً 1 مہینہ ڈیلے کرنا پڑا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پچھلے 1 مہینے میں ہم نے کاؤنسلنگ جو کام کیے ہیں وہ سب آپ کی نالج میں ہیں، خاص کر کے پرسنٹیج جو کم کی ہم نے. کیونکہ لاسٹ ٹائم جو 65% منسٹر صاحب نے بھی آپ کو بریف کیا تھا اپنے پاس جب پریس بریفنگ کی تھی، اور منسٹر صاحب کا خیال یہ تھا کہ ہم ایسا کام کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں ان کو زیادہ دشواری نہ ہو. تو ہم نے اس کو پرسنٹائل جو پاسنگ پرسنٹائل تھی ایم بی بی ایس کی 65 تھی، تو اس کو 55 کر دیا ایم ڈی کیٹ میں، اور جو بی ڈی ایس کے 55 تھا اس کو 45 کر دیا، کہ یہ صرف وہ بچے ہوں گے جو پاس ہو کے اپلائی کر سکیں گے فار دا ایڈمیشن. لیکن پھر وہاں جا کے اگر دیکھیں تو ایڈمیشن کے جو ویٹیج کرائٹیریا ہم نے سیم رکھا کہ بچوں کو موقع تو ملے گا لیکن میرٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ 50% ہم نے ویٹیج رکھی ہے ایم ڈی کیٹ کی، 40% رکھی ہم نے انٹر سائنس کی، اینڈ 10% رکھی ہم نے میٹرک کی. تو ویٹیج تو وہی رہی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم بچے ایڈمیشن لے سکیں گے. لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ میڈیکل ڈینٹل کالج خالی پڑے ہوئے تھے اور بچے باہر چلے گئے تھے، 20,000 کے قریب بچے باہر چلے گئے ایڈمیشن لے کے، جس سے پاکستان کو بہت زیادہ معاشی نقصان ہوا. تو اس لیے ہم نے پرسنٹیج کم کی ہے.
اچھا، اس کے بعد ایک اور اسٹیپ کاؤنسل نے لیا ہے کہ جو NLE ایگزام، جو ایگزٹ ایگزام کہتے تھے ہم یہاں پاکستان میں، جو پاکستان سے پاس ہو رہے ہیں، یہاں کے میڈیکل کالج سے نکل رہے تھے اور میڈیکل کالج سب ریکگنائزڈ ہیں PMC سے، جہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی ہاسپٹل وہ ریکگنائزڈ ہیں، اس کے بعد بھی ایگزام لے رہے تھے، وہ بھی ہم نے ختم کر دیا کہ لوکل ڈاکٹروں کے لیے کوئی NLE ایگزام نہیں ہوگا. باقی جو بچے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں ان کے لیے لائسنس ایگزام ضرور ہوگا، اور وہ لائسنس ایگزام ہم سال میں 3 دفعہ لیں گے، جو 2 اسٹیجز میں ہوگا. ایک بیسک ہوگا پارٹ 1 جو جس میں صرف MCQs ہوں گے، ایک پارٹ 2 جو ہوگا وہ پریکٹیکل ایگزام ہوگا، کلینکل ایگزام ہوگا جو لیا جائے گا. اور ان بچوں کی پاسنگ پرسنٹیج بہت کم تھی کیونکہ 70% ان کی پاسنگ پرسنٹیج تھی، تو اس کو بھی ہم نے نیچے لا کے 50% کر دیا ہے. لیکن یہ سب جتنے بھی ہم نے کام کیے ریٹروسپیکٹو کام نہیں ہوگا، پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا، یہ آگے چلیں گے، اس سال سے آگے پالیسی میں آئیں گے. تو یہ تھوڑا سا ایک یہ بھی غلط فہمی لوگوں کو آ رہی ہے کہ اگر 50% ہو گیا تو ہم پچھلے پاس 50% سے ان کو کیوں نہیں کیا، ان کو کریں. تو میں ان کو بڑا کلیئر بتاؤں کہ یہ کبھی بھی قانون میں پیچھے والے پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، آگے جو ہے جو بھی آئیں گے ان کے لیے ہوگا. اور جو MD پرانے ان کے پاس کسی کے پاس MD کا سرٹیفکیٹ ہے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کے لیے ویلڈ ہے، تو اس سال کی پالیسی کے تحت ہے. اگر ابھی وہ MD کا سرٹیفکیٹ دیں گے تو وہ یوٹیلائز نہیں ہوگا کیونکہ اب پالیسی چینج ہوئی ہے، اب بچوں کو اس امتحان میں اپیئر ہونا پڑے گا اس پالیسی کے لیے. ٹھیک ہے جی، کلیئر چیزیں ہیں. تو اب یہ جو سب سوال مجھ سے بچے ڈفرینٹ طریقے سے پوچھ رہے ہیں، تو میں نے کہا جی آپ کو سب کو بتا دوں کہ آپ کے توسط سے ہم کم از کم میسج کلیئر پہنچائیں کہ ان کو کوئی دشواری نہ ہو بچوں کو. اور یہ بچے جب بھی میں نے دیکھا ٹیسٹ ہوتے ہیں صرف بچے پریشان نہیں ہوتے، ان کی پوری فیملیز پریشان رہتی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں 2,05,000 بچے بیٹھ رہے ہیں اور 21,000 سیٹس ہیں ہمارے پاس، تو 10% بچے ایڈمٹ ہوں گے نا. تھرو آؤٹ پاکستان دیکھیں 21,000 سے زیادہ سیٹ ہی نہیں ہے، تو 90% بچے کچھ اور سوچیں، کچھ کہیں اور جانے کے لیے. تو اس کمپٹیشن تو بہت سخت ہے، لیکن اسٹل یہ ہے کہ ہمیں اگر ایسا موقع ملا تو ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں سیٹس ہم انکریز کریں، لیکن اسٹینڈرڈ کو ہم کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. تو جس کالج کے اندر جو گنجائش جتنی ہوگی ہم ان کو الاؤ کریں گے کہ سیٹس بڑھا دیں. اب ہمارے پاس آج ہی مجھے بتا رہی تھی میڈم ہماری جو ہیں ایجوکیشن والی کہ کوئی 18 کالجز سے ہمارے پاس اپلیکیشن آئی ہے کہ ہماری 100 سے 150 سیٹیں کی جائیں MBBS میں. تو میں نے کہا جی ہم ضرور اس پہ کنسیڈر کریں گے، لیکن پہلے ان کی ہم دیکھیں گے کہ کیپیسٹی ہے، اتنی ٹیچنگ اسٹاف ہے کہ اسٹینڈرڈ نہ لو ہو جائے اس پہ. تو اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ بھی کونسل نے فیصلہ کیا کہ جو لائسنس جو ہے ہم دیکھیں ڈیلی بیسس پہ صبح کو لائسنس ہمیں اپلائی ڈاکٹر کرتے ہیں، اسی 24 گھنٹے کے اندر ان کو لائسنس بن کے ان کو مل جاتا ہے لائسنس. تو لائسنس بنا رہے تھے 2 سال کے صرف. اب ڈاکٹروں کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں دیکھا جائے تو وہ ہر 2 سال میں پھر لائسنس کے لیے سارے پیپر اپلائی کریں پھر دیں. تو ہم نے اس کو 2 سال کا ٹائم بڑھا کے 5 سال کر دیا کہ جب بھی اپلائی کریں گے تو ان کا لائسنس 5 سال کے رینیو ہو جائے گا فار 5 ایئرس. اور جو 60 ایئر سے ابو ڈاکٹرس ہوں گے ان کی ہم نے فیس 50% کر دی. 60 سال سے اوپر کے ڈاکٹر جتنے بھی ہوں گے ان کی فیس ہم نے 50% کر دی. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو بیسک سائنسز کے ڈاکٹرس تھے، بیسک سائنسز سے مراد یہ ہے کہ جو پیتھولوجسٹ ہیں ہمارے پاس، اناٹمی کے ہیں، فزیولوجی کے ہیں، MPhil تھے، FCPS تھے سب، تو ان ڈاکٹروں کو یہاں رجسٹر نہیں کیا جا رہا تھا کہ HCC رجسٹر کرے گی کیونکہ ہمارا رول نہیں ہے. اور جو رجسٹر تھے ان کو بھی کاٹ دیا گیا تھا. تو ایک عجیب وہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹرس کہہ رہے تھے ہم 2 جگہ کیسے رجسٹریشن لیں، یہاں بھی لیں HCC میں بھی لیں، جا کے MBBS یہاں سے کرائیں اور پوسٹ گریجویشن جو ہے جا کے HCC سے لیں. جی ہاں MBBS ڈاکٹروں کے جو MBBS کرنے کے بعد جو بیسک ڈگریز لیتے ہیں، MBBS ڈاکٹرز ود بیسک کوالیفکیشن جو اناٹمی پڑھاتے ہیں، فزیولوجی، بایو کیمسٹری، فارماکالوجی، پیتھولوجی، یہ ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، رجسٹریشن بند کر دی تھی پاکستان PMC نے. تو اب انہوں نے رجسٹریشن شروع کر دی ہے. انشاءاللہ یہ اب جب بھی اپلائی کریں گے سب کی ڈگریز جو ہم رجسٹر ہم نے کرنا شروع کر دی ہیں، ان کو بھی کوئی دشواری نہیں ہوگی. اس کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے کہ آپ دیکھیں ہماری رجسٹریشن لائسنسنگ کا نمبر کیسے بڑھا ہے، رجسٹریشن نمبر بڑھ گیا ہے، ڈاکٹر نے رجسٹر کرانا اپنے آپ کو شروع کر دیا ہے. تو 1 مہینے کے اندر کم از کم اتنا ہیوج نمبر اب ڈاکٹرس نے اپنا اپلائی کیا ہے کہ ہمیں جی جلدی کیا جائے. اور میں نے بالکل وار فوٹنگس پہ سارے اسٹاف کو بولا ہے کہ آپ ان کی رجسٹریشن کرتے جائیں کیونکہ ڈاکٹر زیادہ ہیں موجود لیکن رجسٹر نہیں ہے ہمارے ساتھ. یہ بڑی انفارچونیٹ سین ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر پراپرلی رجسٹرڈ ہوں اور ان کی کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ایفیلیشن بھی ہو. تو جب ایفیلیٹڈ رہیں گے تو چیک اینڈ بیلنس بھی رہے گا اس کے اوپر. تو ہم پورا رجسٹریشن پہ پورا کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ رجسٹریشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں بہت ایک بڑا ایک پرابلم تھا کہ اخباروں میں آپ کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اب یہاں پاکستان کے لوگ جا کے امریکہ میں ACFMG نہیں دے سکیں گے،
UK में लैब नहीं दे सकेंगे, वो सिर्फ एक ही वजह थी कि हमारी रजिस्ट्रेशन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन से नहीं हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 2-3 हफ्ते में एक टास्क फोर्स बनाई और इस टास्क फोर्स ने अच्छा काम किया कि उन्होंने हमें रजिस्टर कर दिया है और वो कह रहे हैं कि हम विजिट करेंगे 3 महीने के बाद, उसके बाद फुल रजिस्ट्रेशन कर देंगे। तो ये 23 तक तो हमको इजाज़त थी, 23 के बाद बंद कर दिया था। तो वो अलग एक परेशानी थी। तो वो भी हमने डॉक्टरों का मसला हल कर दिया कि हम WFME का रजिस्ट्रेशन हमारा इंशाल्लाह हो गया है, पाइपलाइन में है। एक काम ये भी था कि जो मेडिकल कॉलेजेस की इंस्पेक्शन PMC ने इंस्पेक्शन मेडिकल कॉलेजेस की जो दी हुई थी वो दी हुई थी HEC को। अब HEC पहले से प्री ऑक्यूपाइड इतनी है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, तो न इंस्पेक्शन कर पा रही थी न स्टैंडर्ड्स को वो मॉनिटर कर पा रही थी। तो हमने और हॉस्पिटल्स हम PMC देखते थे, मेडिकल कॉलेजेस जो था HEC को हवाले किया हुआ था। अब हमने 1 विंडो सिस्टम कर दिया कि हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस सब जो है उसकी इंस्पेक्शन PMC करेगी, जस्ट टू कीप सेम स्टैंडर्ड। अच्छा जी, और ये पाथवेज बनाए हुए थे कुछ के, एक पाथवेज ये था कि कुछ मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को पाकिस्तान में भी और बाहर भी उन्होंने A ग्रेड कर दिया, किसी को B ग्रेड कर दिया, किसी को C ग्रेड कर दिया, और कोई किस पाथवे के थ्रू आएगा तो हम ले लेंगे, रजिस्टर कर देंगे, कोई किस पाथवे के थ्रू आएगा तो ले लेंगे। हमने सब पाथवेज ख़त्म कर दिए, अबॉलिश कर दिए। नो पाथवे, नो स्टैंडर्डाइजेशन भी कोई नहीं है। क्यों हम किसी को A B C करने वाले हैं जब हम सब मेडिकल या तो परमिशन न दें, ऑल और नन वाला ला है कि या तो दें या तो ना करें। तो हमने भी जितनी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ थी जिनको जैसे हमारे फॉरेन चाइना में हैं, रशिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, प्लस यूक्रेन में हैं, उन सब यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज़ किया हुआ है, लेकिन उनको पाथवेज के थ्रू आना है, मतलब चैनल डिफरेंट थे।